اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 9 کے اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، تو ہم لوگوں نے لاسٹ ہمارا لیکچر 1 تھا، اس میں ہم نے آیت نمبر 49 سے لے کر آیت نمبر 53 تک پڑھا تھا۔ تو آج ہم آیت نمبر 54 سے لے کر آیت نمبر 58 تک انشاءاللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب اپنی بکس اوپن کر کے اپنے سامنے رکھیں اور پیج نمبر 18 اوپن کریں۔ تو ناؤ ہم اب اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ سب نے غور سے دیکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کدأب آل فرعون، کدأب جیسا کہ آل فرعون کا حال ہوا تھا، والذین من قبلہم اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسے ہی ان کا ہوا، یعنی کہ فرعون کا حال کیسے ہوا؟ جیسے ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا۔ کذبوا وہ جھٹلاتے تھے، بآیات ربہم اپنی رب کی آیات کو۔ کذبوا یعنی کہ وہ جھٹلاتے تھے، کون؟ فرعون، اور جھٹلاتے تھے بآیات ربہم اپنی رب کی آیات کو۔ فأہلکناہم تو پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ فأہلکناہم ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وأغرقنا اور غرق کر دیا ہم نے ان کو، یعنی ڈبو دیا آل فرعون کو۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ اور وہ سب کے سب ظالم تھے، ٹھیک ہے؟ ترجمہ اس کا ایسے، جیسے فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا حال ہوا تھا ایسے ہی ان کا ہوا، انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور فرعونیوں کو دبو ڈالا، کیونکہ وہ سب کون تھے؟ ظالم تھے۔ اچھا، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ فرعون اور آل فرعون کی کچھ اور نافرمانیوں کو بیان کیا گیا ہے تاکہ مشرکین مکہ کو تنبیہ کی جا سکے، یعنی ان کو وارن کیا جا سکے کہ فرعونیوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، اس پر اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں ہلاک کر دیا اور ان میں فرعون والوں کو خاص طور پر ہلاک کیا اور ان کو غرق کر دیا۔ کیسے غرق کر دیا؟ سمندر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا۔ وہ فرعون والے اور وہ پہلے والے سب ظالم تھے، یعنی فرعون کی قوم جو تھی اور اس سے پہلے جتنی بھی ظالم قومیں آئی تھیں وہ سب کے سب نافرمان قومیں تھیں، سب کے سب ظالم تھے۔ یعنی ان کفار مکہ سے پہلے اللہ نے آل فرعون پر بہت سی دوسری اقوام پر بھی انعامات کی بارش کی تھی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بہت سی قومیں تھیں جو ہمارے پیغمبر کی انبیاء کی قومیں تھیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے سب پر ہر طرح کی نعمتیں دی، بہت انعامات کی بارش کی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ان نعمتوں کی ناقدری کی اور وہ جو ہے ان کی نیتوں میں فتور اور وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تھے اور اس کی فرمانبرداری کرنے کے بجائے اس کی نافرمانی اور اس کی سرکشی پر اتر آئے تھے۔ ظلم اور ستم، یعنی ظلم کرنا، ستم کرنا، ہر ایک کو تکلیف پہنچانا ان کی عادت بن گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے تباہ اور برباد کر ڈالا۔ فرعون اور اس کی قوم کو بھی دریا میں ڈبو کر ان کا نام و نشان تک ختم کر دیا اور فرعون کو ہمیشہ کے لیے عبرت بنا کر محفوظ کر دیا، تاکہ ہم لوگ دیکھ سکیں کہ فرعون کتنی طاقتور قوم تھی فرعون کی، اور فرعون خود کتنا طاقتور تھا، لیکن اللہ کی طاقت کے آگے کوئی بھی طاقت کام نہیں آتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 55۔ ان شر الدواب بے شک جانداروں میں سب سے بدتر جاندار، عند اللہ اللہ کے نزدیک، الذین وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون سو وہ ایمان نہیں لاتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے جو سننے اور بولنے کی قوتوں سے صحیح کام نہیں لیتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنے کے لیے زبان بھی دی، سننے کے لیے کان بھی دی، سوچنے کے لیے دماغ بھی دیا، ہر ایک چیز ہے، لیکن وہ لوگ کیا ہے؟ ان طاقتوں سے، ان قوتوں سے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں لیتے جو اللہ ان سے چاہتا ہے۔ ان کا شمار انسانوں میں نہیں کیا جاتا، ان کی شکلیں صورتیں گو انسانوں جیسی ہوں، لیکن در حقیقت ان سے بھی بدتر ہیں۔ جو لوگ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، وہی لوگ اللہ کے نزدیک اشرف المخلوقات کہلانے کے حقدار ہیں، یعنی اللہ نے تو ہمیں یہ ساری نعمتیں دی ہیں، اور اگر ہم ان نعمتوں کا صحیح فائدہ نہ اٹھائیں اور ہم صحیح اور غلط میں فرق نہ کریں اور ہم اللہ کے احکامات کی پیروی نہ کریں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کریں، اللہ کے دین پر نہ چلیں، اللہ کے قرآن کو نہ مانیں، اللہ کی آیتوں کو جھٹلائیں، تو ہم کیا ہیں؟ ہم جو ہے نا بدترین جانوروں میں سے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ انسانوں میں سے، یعنی جانداروں میں سے سب سے بدتر خدا کے نزدیک وہ ہیں کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے۔ سو وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کافر ہیں،
ٹھیک ہے، کافروں کا حال تو جہالت کی وجہ سے جانوروں سے بھی گرا ہوا تھا، اس لیے انہیں شر الدواب کہہ کر پکارا گیا، یعنی وہ لوگ ایمان کے دائرے میں نہیں تھے، وہ لوگ ایمان سے خالی تھے، ان کے دل میں ایمان نہیں لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام جانور اور انسانوں میں سے بدترین وہی لوگ شمار کیے جاتے ہیں جو کہ ایمان نہیں لے کر آتے۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 56، الذین عاہدت منہم ثم ینقضون، جن لوگوں سے تم نے صلح کا عہد کیا اور پھر وہ ہر بار، ثم ینقضون، پھر وہ ہر بار توڑ دیتے، عہدہم، اپنے عہد کو، فی کل مرۃ، ہر بار، وہم لا یتقون، اور وہ خدا سے نہیں ڈرتے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جن لوگوں سے تم نے صلح کا عہد کیا، یعنی کہ ان کی آپس کی لڑائی ختم ہو جائے، پھر وہ ہر بار اپنے اس عہد کو، وعدے کو توڑ ڈالتے اور خدا سے نہیں ڈرتے۔ اس آیات میں ان کفار کا تذکرہ کیا گیا جو ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کے لیے مار آستین بنے ہوئے تھے، آستین کا سانپ بنے ہوئے تھے، یعنی ہجرت تو مسلمانوں نے ہجرت کر لی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان کے دشمن تھے۔ ایک طرف مسلمانوں کے ساتھ صلح کرنے کا دعویٰ کرتے تھے اور دوسری طرف مشرکین مکہ کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ یہ لوگ مذہباً یہود تھے، جس طرح مشرکین مکہ میں اسلام کے خلاف سب سے بڑا علمبردار ابو جہل تھا، اسی طرح یہودی مدینہ میں اس کا سب سے بڑا علمبردار کعب بن اشرف تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد جب مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہوئے، جب داخل ہوئے، تو مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے اقتدار کو دیکھ کر یہ لوگ مرعوب تو ہوئے، مگر دل میں اسلام دشمنی کی آگ ہمیشہ سلگتی رہتی تھی۔ ہجرت مدینہ کے بعد بہت سے لوگ مسلمان ہوتے گئے، تو ان مسلمانوں کی طاقت ایک بہت ہی بہترین طاقت بنتی گئی مسلمانوں کی، تو اس سے یہ لوگ تو روپ میں تو آتے رہے، لیکن ان کے دل میں اسلام کے لیے دشمنی اور بھی بڑھتی گئی۔ اسلامی ریاست کا تقاضا تھا کہ جہاں تک ممکن ہو مدینہ میں موجود یہودیوں سے معاہدات کیے جائیں تاکہ وہ مکہ والوں کو مدد نہ پہنچائے، مگر یہ کفار مسلمانوں سے تو معاہدات کرتے تھے، لیکن جب بھی موقع ملتا تو وہ اس معاہدے کو توڑ ڈالتے تھے، تو ان کو اللہ کے عذاب کی شدت معلوم نہیں تھی اور یہ اللہ سے نہیں ڈرتے تھے۔ اب آیت نمبر 57 کے مکینوں کے ساتھ ساتھ مدینہ کے آس پڑوس کے قبائل سے بھی امن کے معاہدات کیے تھے۔ یہ غیر مسلم قبائل اپنی عادات کے مطابق وعدہ خلافی سے باز نہ آتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں انہیں کے بارے میں تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر ان میں سے کسی قوم کی طرف سے دغا بازی کا اندیشہ ہو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری طرح احوال معلوم کرو، اور اگر واقعی وہ وعدہ خلافی کے مرتکب ہو چکے ہیں تو ان کو بھی برابری کا جواب دیا جائے گا۔ جو لوگ معاہدہ کر کے اس کو توڑ ڈالتے ہیں تو وہ خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان آیات میں ہم نے فرعون کا اور ان سے پہلے والی جو قوموں کا تھا اس کا حال پڑھا۔ ٹھیک ہے کہ جیسے فرعون نے نافرمانی کی، سرکشی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈبو دیا تھا، اور پھر اس کے بعد دوسری آیت میں جو ہم نے پڑھا وہ یہ پڑھا کہ جانداروں میں سے سب سے بدترین جانور وہ ہیں جو کہ سننے بولنے کی طاقت و قوت تو رکھتے ہیں لیکن سمجھنے، یعنی وہ اس ایمان کے دائرے سے خالی ہیں، وہ ایمان نہیں لاتے اللہ پر، اللہ کی آیات پر۔ اور پھر اس کے بعد جو آیات ہے اس میں ہم اس بارے میں پڑھا کہ یہودی جو تھے مدینہ کے آس پاس، جو یہودی آباد تھے، وہ تو مسلمانوں کے ساتھ وعدہ کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جیسے ہی ان کو موقع ملتا تھا تو وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر کفار مکہ کا اور مشرکین کا ساتھ دیتے تھے اور مسلمانوں کی ہر ایک خبر ان تک پہنچاتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرما دیا تھا کہ اگر یہ لوگ تم سے وعدہ عہد شکنی کرتے ہیں تو یہ جب بھی تمہارے مقابل آئیں تو تم اس کا ایسا ان کا عبرت کا نشان بناؤ کہ پھر کوئی بھی اس طرح وعدہ توڑنے کی جرت نہ کر سکے، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ان آیات کی صحیح طریقے سے سمجھ آئی ہوگی۔ آپ لوگوں کو اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی، اگر کوئی مشکل ہے تو اپنے ریویوز ضرور مجھے دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔